الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اس کے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اسٹیج پر رونق افروز میرے پیارے اساتذہ کرام اور حاضرین جلسہ اور آئے ہوئے مہمانان اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن ہے دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس ترین کتاب قرآن پاک اور اس کی فضیلت۔ خواتین اسلام، ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میری پیاری بہنوں اور ماؤں، یہی وہ قرآن مجید ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن مجید ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن مجید ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن مجید ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت اور بشاشت کا سامان ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ صاحب قرآن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ تیرا مقام اور تیرا ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پڑھے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بھی حسنۃ والحسنہ بعشر امثالھا، کہ جس شخص نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا تو اس کو ایک نیکی ملیں گی اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوں گی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلاموں کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود حق تعالی شانو کو تمام مخلوق پر۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹیں گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ معزز سامیات، یہ قرآن اتنا مقدس ہے کہ قرآن آیا تو ساری دنیا کو نور ملا، رشد و ہدایت ملی، امن و امان اور سلامتی ملی، احکام شریعت ملے، شرافت و عزت ملی۔ قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے خاک میں مل گئے، قیصر و کسریٰ کا غرور غارت ہوا، کفر اور شرک کا دم ٹوٹا۔ قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھا راستہ ملا۔ مگر افسوس، صد افسوس، ہم نے قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کے دامن کتاب کو چھوڑ دیا، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قوم جس کے سر پر عزت اور عفت کا تاج تھا ذلت و رسوائی کے غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کا استقبال کرتی تھی ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ قوم جس نے حکومت اور سلطنت کا فریضہ انجام دیا آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ عمل کی کتاب تھی دعا کی کتاب بنا دیا، عمل کی کتاب تھی دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب تھی پڑھنے کی کتاب بنا دیا، جو علم کی کتاب تھی لا علموں کے ہاتھ تھما دیا، تذکیر کائنات کا درس دینے آئی تھی صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا۔
مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردوں کو بخشوانے پر لگا دیا۔ اے مسلمانوں، یہ ہم نے کیا کیا؟ افسوس، صد افسوس۔ اے میری پیاری ماں اور بہنوں، ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو اور قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ یاد رکھو، صحابہ کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلے گئی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں، ورنہ سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اور کہیں گے، اے اللہ، میری اس قوم نے قرآن پاک کو فراموش کر دیا تھا۔ پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، نہ کوئی یار اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ قرآن پاک کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث پاک سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، تو حق تعالیٰ شانو اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے گھرانے سے 10 ایسے آدمیوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، یہ بہت اونچا کلام ہے، اس کی عظمت وقت نہایت ضروری ہے۔ یہ قرآن پاک احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ اسی لیے حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھولا کرتے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے اور زبان پر جاری ہوتا، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ معزز سامعات، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں اور اس کو یاد کریں اور اس کے حلال کو حلال جانیں اور اس کے حرام کو حرام جانیں۔ اگر ہمیں قرآن نہ آتا ہو تو کسی اور کے پاس جا کر سیکھیں، نیز اس پر عمل کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مٹانا اس کو دنیا سے کوئی آسان تھوڑی ہے، مٹانا اس کو دنیا سے کوئی آسان تھوڑی ہے، سنو بہنوں، کسی انسان کا یہ فرمان تھوڑی ہے۔ کتابیں آج بھی دنیا میں ہے بے انتہا موجود، کتابیں آج بھی دنیا میں ہے بے انتہا موجود، مگر قرآن سے اعلیٰ کسی کی شان تھوڑی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔